باب توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آج جمعہ کی نماز سے قبل جو بیان ہوگا اس بیان کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت کریں گے۔ کچھ میں بیان کروں اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر حسب دستور صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا حضرت بی بی آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نبی رحمت، سراپا رحمت، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم کوئی جائز کام کیا کرو تو اس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے حد خاصیتیں ہیں، اس کے بہت سارے خواص ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عملیات کی دنیا میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، آج میں اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور بزرگوں کے پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا دوں گا، تاکہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت والا تو ہر عنوان پہ بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں، ایک عنوان ہے جو عملیات کا عنوان ہے اسے نہیں بتایا، تو اس عنوان کے تحت بھی میں آج اپنی ذمہ داری نبھا دیتا ہوں۔ چونکہ عملیات کی دنیا سے میرا خاصا رشتہ بھی ہے، اسی وجہ سے آپ حضرات کو بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری خاصیتیں ہیں، لیکن ان میں سے چند فائدے محمد سیف اللہ خان ازدقی اشرفی چشتی قادری آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہے، جو بزرگان دین کے مجرب اور آزمودہ ہے۔ انسان
کبھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی چھوٹی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور اپنے گھر میں اپنے محلے میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، میری یہ تکلیف ہے، میری یوں تکلیف۔ سمسیا کا سمادھان انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر وہ محنت کرنا چاہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی سخت مشکل یا سخت حاجت پیش آ جائے تو بدھ، جمعرات اور جمعہ کو 3 روزے رکھے، یعنی پہلے بدھ کا روزہ، پھر جمعرات کا روزہ، پھر جمعہ کا روزہ رکھے، مسلسل 3 دنوں تک روزہ رکھنا ہے، اور جمعہ کا غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے جانا ہے اور کچھ خیرات بھی کرنا ہے۔ پھر نماز جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دل لگا کر حضور قلب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول ہوگی۔ میں دعا آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سماعت کیجئے گا۔ میں پڑھتا ہوں دعا، اس کو دھیان سے آپ حضرات سن لیجئے۔ اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو وعنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته أن تصلي على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان تعطینی مسألتی وتقضی حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا آپ کو ملے گی، ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے فیوض قرآنی بحوالہ الترغیب و ترہیب میں، اور مفتاح الحسن وغیرہ کتابوں میں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس دعا میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، 3 دنوں تک مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں، یعنی بدھ کا، جمعرات کا اور جمعے کا، مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں۔ دوسری بات، نماز جمعہ کے لیے غسل جمعہ کرنا ہے۔ تیسری بات، کچھ خیرات بھی کرنا ہے۔ چوتھی بات، نماز جمعہ کے بعد جو میں نے دعا بتایا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ پانچویں بات، اس دعا کے آخری میں حاجتی لفظ آیا ہے، یہاں پہ ایک لفظ ہے وَتَفْدِيَ حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ تو یہ جو حاجتی لفظ آیا ہے، لفظ حاجتی کے بعد جو بھی آپ کی جائز حاجت ہو اس کا ذکر کرے، انشاءاللہ اس دعا سے آپ کی جائز حاجت پوری ہوگی
اور سخت سے سخت مشکل آسان ہوگی۔ جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کس لیے کر رہے ہیں۔ تو حاجت ہی میری حاجت، تو میری حاجت کیا ہے؟ جیسے آپ بول سکتے ہیں یا اللہ مجھے دشمنان ظاہری و باطنی کی بری نظروں سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، مجھے عمر خضری عطا فرما، مجھے دولت عثمانی عطا فرما، مجھے دونوں جہان میں عزت و بزرگی سرخروئی اور سر بلندیاں عطا فرما۔ مولا میں نے امتحان دیا ہے، مجھے امتحان میں پاس فرما، مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ میں نے نوکری کے لیے انٹرویو دیا ہے، مولا میرے انٹرویو میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میں نے زمین خریدا ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے مکان بنانے کی توفیق عطا فرما، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ حاجت کو سامنے رکھے اور اس حاجت کو پیش کرے، اس کا نام لے کے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ حاجت پوری ہوگی اور سخت سے سخت مشکل آسان ہوگی۔ برادران ملت، یہ جو میں نے دعا بتائی ہے، اس پر ایک خاص بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس بات کا دھیان رکھیں گے۔ جس صحابی سے یہ دعا منقول ہے، نقل کی گئی ہے، ان صحابی کا یہ ارشاد ہے کہ یہ دعا نادانوں کو ہرگز ہرگز مت سکھاؤ، کیونکہ وہ ناجائز کاموں کے لیے پڑھیں گے اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے جائز کام، ایک ہوتا ہے ناجائز کام، ہے نا؟ تو جائز کام کے لیے پڑھیں گے تو ثواب کا کام ہے، ناجائز کام کے لیے، ناجائز کام کی حاجت کے لیے پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ بزرگوں کے فرمان کے مطابق محمد سیف اللہ خان ازتقی چشتی بھی آپ سب کو سخت تاکید کرتا ہے کہ ناجائز کاموں کے لیے کبھی بھی ہرگز ہرگز اس دعا کو نہ پڑھنا، ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ تو تھا ہر طرح کی حاجت روائی کا عمل، دعا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دشمنی دور ہو جائے اور محبت پیدا ہو۔ بہتوں میں آپس میں دشمنی رہتی ہے، نہیں کسی بات سے دشمنی، بات بات میں دشمنی، سمجھے نا؟ تھوڑا سا ایسے کر دیا تو دشمنی، تھوڑا سا ایسے کر دیا تو دشمنی، بات بات پر لوگ دشمنی پیدا کر لیتے ہیں۔ محبت کیسے پیدا کی جائے، دشمنی کیسے دور کی جائے، بہت ہی آسان طریقہ محمد سیف اللہ خان ازتقی آپ کو بتاتا ہے، سماعت کیجیے گا۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ارے کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دکان کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دکان بند کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے سے میں بتاتا ہوں اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو دشمنی بھی دور ہوگی اور ساتھ میں وہ جو دشمن ہے اس کے ساتھ آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ ذرا سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 786 مرتبہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں 786 ہے نا، 786۔ جب آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں تو جو آپ کا مخالف ہے کسی بہانے آپ اسے پلا دیں، چائے میں ڈال کے پلا دیں، کافی میں ڈال کے پلا دیں، دودھ میں ڈال کے پلا دیں، یا ڈائریکٹ پانی پلا دیں۔ پیاسا ہے پانی پی لے بھائی ایک گلاس، بعد میں بات کریں گے، نہیں کئی مرتبہ ایسا، ارے باہر لڑنا بعد میں یار، پہلے ایک گلاس پانی پی لے بھائی، مارو ٹھا ہے، تھے بہت غصے والے ہو، میں جانوں تھا نہیں، لیکن تھے ایک گلاس پانی تو پی لو بھائی۔ ایک گلاس پانی پیا، آپ کا کام ہو گیا، ہے نا؟ جتنا پانی پیا اتنے ہی میں آپ کا کام ہو گیا۔ تو پلا دو تو انشاءاللہ تعالی وہ مخالفت چھوڑ دے گا اور محبت کرنے لگے گا، اور اگر آپ کا کوئی موافق ہو، آپ کا ہمراز ہو، تو
اس کو پلا دو تو اس سے اور بھی اس کی محبت بڑھ جائے. فیوز قرآنی کتاب کا نام ہے, اس میں سے آپ کے سامنے میں نے اسے پیش کیا ہے. عام طریقے سے میں گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے, باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا ہے, بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے, بھائی بہنوں میں جھگڑا ہوتا ہے, ساس بہو کا تو کہنا ہی کیا. سمجھ, اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ ساس بہو نے تو ٹی وی میں بھی سننے میں آیا کہ جگہ لے لیا ہے, اور وہ جگہ آج تک چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. سمجھیں, چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے ساس بہو کا جھگڑا. پتہ نہیں اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ساس بہو میں کافی جھگڑے ہوتے ہیں. دے دنادن دے دنادن. تو ساس بہو کا جھگڑا بھی مٹ جائے گا, بھائی بھائی کا جھگڑا بھی مٹ جائے گا, باپ بیٹے کا جھگڑا بھی مل جائے گا, شوہر اور بیوی کا بھی جھگڑا مل جائے گا. اسی طرح سے گھر میں یا پڑوس میں کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہے تو ایک آدمی کو تو محنت کرنی ہے. گھر کا کوئی بھی آدمی محنت کر لے, چاہے عورت محنت کر لے, چاہے مرد کر لے, چاہے دادا کر لے, چاہے دادی کر لے, چاہے نانا کر لے, چاہے نانی کر لے, ماما مامی بھی چل سکتا ہے, تاؤ تائی بھی چل سکتا ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک محنت کر لے اور لے لے تسبیح 700 مرتبہ 7 دانے پڑھ لے, پھر 86 دانے الگ حساب سے کر لے اور 86 مرتبہ اسے ملا کے 786 پڑھ لے, پانی میں دم کرے, پلا دے بہو کو, بہو ساس کی ہو جائے گی. بہو ساس کو پلا دے, ساس بہو کی ہو جائے گی. باپ بیٹے کو پلا دے, بیٹا باپ کا ہو جائے گا. بیٹا باپ کو پلا دے, باپ بیٹے کا ہو جائے گا. آپ کر کے دیکھو انشاءاللہ تعالی, آپ گلی آ کے کہو گے حضرت کمال ہو گیا, کیا آپ نے جو ہے عمل بتایا تھا, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بڑا کمال ہے. ایک آسان سا عمل جو میں نے آپ کو بتایا, گھر میں جانا, آج ہی عصر بعد یا مغرب بعد یا جمعے بعد یا عشاء بعد ایک بوتل میں پڑھ کے رکھ لینا, اور اگر محبت ہے, جھگڑا نہیں ہے, تو بھی پڑھ لینا اور پڑھ کے پلا دینا آپس میں, بھائیوں کو پلا دینا, محبت اور بڑھ جائے. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت سے لوگوں کو جو ہے درد ہوتا ہے, بدن میں درد ہوتا ہے, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں, دے دبادک دے دبادک, مکرانا, سمجھے, وہ پاس میں کوئی گاؤں ہے, سمجھ, شہر ہے, کچامن سٹی, اجمیر, جے پور, بھاگتے رہتے ہیں, دے دبادک دے دبادک. سمجھے, مال چاہے نوٹ چاہے پرانا ہے وہ بھی خرچہ کریں گے, نیا ہو وہ بھی خرچہ کریں گے, چاہے کوئی سا بھی بندی ہو, سمجھے, اپنے کو اس سے کوئی مطلب نہیں, اپن تو ڈاکٹر پہ خرچہ کریں گے. یہ لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے. لیکن ذرا سا کچھ خود بھی محنت کرو, اور محنت کرو گے تو آپ کا چاہے پرانا والا تھا یا نیا والا ہے, دونوں بچ جائے. ابھی بھی کسی کے پاس پرانا والا تو نہیں ہے نا, ہاں, اس کو نکال ہی دینا, کوئی مطلب کا نہیں. چلیے میں بتاتا ہوں ہر درد اور ہر عمر سے دور ہونے کا ایک آسان طریقہ. جس درد یا مرض پر 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے, انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اس سے آرام ہو جائے گا. کرنا کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. کتنے دنوں تک پڑھنا ہے, 3 دنوں تک پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے, 100 مرتبہ پڑھنا ہے. سیدھا سا اٹھائے تسبیح, 100 دانے گن لیے, پہلے گن لینا, کیونکہ اس میں بھی آج کل لوگ ڈنڈی مارنے لگے ہیں, کئی 99 کی جگہ 101 ٹھوک دیتے ہیں. تو پہلے گن لینا کہ 100 ہے یا نہیں. جب بھی تسبیح پڑھو تو تسبیح کی پہلے گنتی کر لیا کرو, یہ دھیان میں. 100 مرتبہ پڑھا اور درد کی جگہ پہ دم کرتے رہے. 3 دنوں تک یہ عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ درد اور وہ مرض دور ہو جائے گا. عام طریقے سے چوروں کا خطرہ ہوتا ہے, گھر میں چور گھس جاتا ہے, لیکن اب یہ خطرہ کم ہو گیا, کیونکہ جس طرح سے آپ 2G اور 3G اور 4G پہ لگے رہتے ہو نا, لگے رہتے ہو, 2G 3G 4G پہ لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے. اگر چور بھی اسی میں لگا ہوا ہے, وہ بھی
देखता है, यार इस कमेंट पे तो ये जवाब देना था, इस कमेंट पे ये जवाब देना था, इस कमेंट पे ये जवाब देना था, उसने ये कहा था, उसने ये पोस्ट डाला था, तो इस पर तो ये जवाब बनता है, उस पर ये जवाब बनता है। वो बेचारा भूल जाता है यार मुझे कहीं चोरी भी करना था। चलिए कुछ तो कमी हुई चोरी में, लेकिन चोरी से बचने का एक अमल हम आपको बताते हैं, और अचानक मौत से हिफाजत का ये अमल हम बताते हैं। अगर रात को सोते वक्त 21 मरतबा 21 मरतबा 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे आप, तो इंशाअल्लाह ताला मालो असबाब चोरी से महफूज रहेंगे, और मर्गे नागाहिनी से भी आपकी हिफाजत होगी। तो पढ़ना चाहिए। कल से पढ़ेंगे या आज ही से कर देंगे? नहीं, कल ही से ठीक रहे। दुकान पे बोर्ड लगा रहता है आज नगद कल उधार। आपके यहां का बोर्ड होता है आज उधार कल नगद, ऐसा? यार सब जगह दस्तूर है आज नगद कल उधार। आपका दस्तूर है कि हजरत ने जो बताया बहुत अच्छा बताया, बताने में हजरत कोई कमी नहीं करते, लेकिन यार आज की जगह कल कर लेंगे, कल आया तो फिर कल कर लेंगे, फिर कल आया कल कर लेंगे। ऐसे कल कल करते करते आपके बदन में कल कल शुरू हो जाता है। कल कल यानी खुजली। ऐसी कोई यार हजरत तो इतना बताते हैं कि पूछो ही। आपको स्टोर करने की जगह होनी चाहिए, हमारा काम है बताना। हमारे यार अगर आपने अमल कर लिया और आपकी जिंदगी में कोई इनकलाब आ गया तो कामयाब तो आप हो ना, आपका फायदा है। वरना लोग तो ये कहते हैं कि हजरत कोई गड्ढे में जा रहा है, अगर रुक गया ना तो पीछे से दे देना चाहिए ताकि गड्ढे में जाए। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई क्या कर रहा है करने दो, कोई क्या कर रहा है करने दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सच्चा आशिक रसूल, एक सच्चा इमाम जो होता है, एक सच्चा आलिम जो होता है, वो अपनी कौम का दर्द बहुत रखता है। इसीलिए इधर उधर की बातें मैं करना पसंद नहीं करता। आपने इतने सालों में कई तकरीरें सुनी होगी, इधर उधर की लफाजी करना मेरी आदत नहीं। बस मैं सोचता हूं कि मेरी कौम में इनकलाब आ जाए, मेरी कौम नमाजी बन जाए, मेरी कौम नेक हो जाए, इस कौम के अंदर जज्बा पैदा हो, ईमानी जज्बा ऐसा पैदा हो कि हर काम इनका हो तो सुन्नतों भरा काम, नबी के इश्क में डूबा हुआ इनका काम। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे बात चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हैं। आम तरीके से कोई दुश्मन होता है, खाने में जहर डाल देता है, आपको पता नहीं, तो हम दुआ जो बता रहे हैं, इस दुआ के पढ़ने से जहर का असर नहीं होगा। और अगर किसी ने नहीं डाला हो तो भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन का फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिसे आप दोस्त समझते हैं वही बेटा पीठ पीछे चूरा घोटता है, और जिसे दुश्मन समझा जाता है कभी वही वफादारी कर जाता है। तो हम बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। बहुत ही आसान और बहुत ही कम लाइन में यह दुआ है। दुआ यह है, बहुत से लोगों को याद भी होगी ये दुआ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम। मेरे साथ मिलके पढ़ ले आप, बोलिए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम। ये दुआ पढ़कर हमेशा खाना खाए
اور پانی وغیرہ پیے تو انشاءاللہ تعالی زہر کا اثر دور ہو جائے گا اور زہر کوئی نقصان نہیں دے گا، لیکن پختہ عقیدہ اور شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ دھیان سے سماعت کیجیے۔ چلتے چلتے ایک اور عمل بتا دیتا ہوں، وقت ہونے والا ہے۔ بخار سے کیسے آپ چھٹکارا پائیں گے اس کو سماعت کریں۔ جس کو بخار ہو 7 بار یہ دعا پڑھے جو میں بتانے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے، دم کرنے سے بخار اتر جائے گا۔ کیا ہے وہ دعا؟ جس کو بخار ہو 7 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نار ومن شر حر النار۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا نمازی آدمی 7 بار پڑھ کر دم کر دے یا پانی پر دم کر دے، انشاءاللہ تعالی اس کو پلا دے۔